अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग के तकरीबन 1.5 माह बाद अब ये जंग बिल आखिर अपने इख्तिताम की तरफ जाती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की जानिब से एक एक करके एक दूसरे के मुतालबात तस्लीम करने की अहम खबरें सामने आ रही हैं। इसी हवाले से आज एक बहुत बड़ी पेशकश सामने आई है। ईरान ने लबनान में आर्जी जंग बंदी के फौरी बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है, जिससे न सिर्फ पूरे खित्ते में जारी कशीदी में कमी आएगी, दुनिया की मईशत को बड़ा सहारा मिलेगा, बल्कि 22 अप्रैल को खत्म होने वाली आर्जी जंग बंदी में तोसी की राह भी हमवार होगी। और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि कल लबनान में जंग बंदी और आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के ऐलान अमेरिका और ईरान दोनों को वो मौका फराहम कर सकता है जिससे दोनों मुमालिक अपनी अपनी फतह का ऐलान करके इस जंग से निजात हासिल करने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे और पूरी दुनिया के अवाम को सुख का सांस मिलेगा, क्योंकि आज ईरान के इस चंद ही मिनटों के अंदर आलमी मईशत और बाजारों में गैर मामूली बेहतरी नजर आई है। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल 10% से ज्यादा कमी के साथ $85 तक गिर गया। WTI खाम तेल में भी 12% की बड़ी कमी देखी गई, जिसके बाद WTI $10 कमी के साथ $83 पर बैरल पर आ गया है, जबकि दुबई मिडल ईस्ट ऑयल की कीमत $103 पर ट्रेड करती नजर आई। इसी तरह इस ऐलान के फौरी बाद दुनिया की मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी देखी गई। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में 1% से ज्यादा का इजाफा देखा गया, जबकि आज इस ऐलान से पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी 4000 पॉइंट्स यानी कि 2% का इजाफा देखा गया। यानी लबनान में जंग बंदी के बाद ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के ऐलान ने आलमी मईशत और सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल कर दिया है, जिसका सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ही है जिसकी मुतारिक सफारतकारी और सालिसी की गैर मामूली कोशिशों की वजह से अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी जंग बंदी हुई। ये पाकिस्तान ही है जिसने 1979 के बाद पहली बार अमेरिका और ईरानी क़यादत को आमने सामने बिठाकर दिहाइयों पुराने तनाज़े, इख्तलाफात और अदम एतमाद को कम करवाने की कोशिश की। ये पाकिस्तान ही है जिसकी कोशिशों से न सिर्फ अमरीकी सदर ईरानी तहजीब को तबाह करने की धमकी से पीछे हटे और बामानी मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर JD वेंस की क़यादत में आला तरीन सतह का वफ़द पाकिस्तान भेजा। और ये पाकिस्तानी है जिसकी वजह से इसराइल लबनान में जंग बंदी पर मजबूर हुआ, जिसका एतराफ़ कल खुद ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने किया। और अब ये पाकिस्तानी है जिसकी चीफ ऑफ डिफेंस और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान में मौजूदगी और पिछले 2 रोज़ के दौरान ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातों के बाद ईरान ने आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया, जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से दूसरा बड़ा मुतालबा था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान करते हुए लिखा कि लबनान में जंग बंदी को देखते हुए अबनाए हॉर्मुज़ को तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए जंग बंदी की बाकी मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर खोला जाता है और ये गुज़रगाह उस रास्ते के मुताबिक खोली जा रही है जिसका ऐलान इस्लामी जमहूरिया ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पहले ही किया जा चुका था। यानी पहले ईरान ने गिनती के कुछ मुल्कों के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी, जबकि ईरान की जानिब से कल ये तजवीज़ सामने आई थी कि अबनाए हॉर्मुज़ के ओमानी हिस्से से जहाज़ों को बिला रुकावट गुजरने की इजाज़त दी जा सकती है, मगर आज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है, जो बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ताहम ईरानी फ़ौजी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि फ़ौजी जहाज़ों को अबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान के इस ऐलान के कुछ ही मिनट बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान ने अभी ऐलान किया है कि अबनाए हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोली जा रही है। ईरान ने अमरीका की मदद से माइंस हटाने का अमल शुरू कर दिया है। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करते हुए दोनों को फैंटास्टिक पीपल करार दिया, जबकि एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अबनाए हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार और आमदोरफ्त के लिए तैयार है, मगर जब तक ईरान के साथ 100% मुआहदा नहीं होता बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। मगर अहम बात यह है कि जब सदर ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या वो आर्जी जंग बंदी में तोसी कर सकते हैं, तो सदर ट्रंप ने कहा कि शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। यानी सदर ट्रंप इशारा दे रहे हैं कि ईरान से 22 अप्रैल से पहले ही मामला तय हो सकते हैं। जबकि इसी दौरान अमरीकी न्यूज़ इदारे एक्सियोस ने आज ये खबर भी दी कि अमरीका और ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में इतवार को एक्सपेक्टेड है। एक्सियोस की खबर में ये इंकशाफ भी किया गया कि अमरीका और ईरान के साथ $20 अरब के बदले अफजोदा यूरेनियम हासिल करने के मुआहदे पर गौर कर रहा है। खबर के मुताबिक अमरीका ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी है, जिसमें यह तजवीज़ सामने आई है कि अमरीका ईरान के $20 अरब के मुंजमद असासे बहाल करेगा, जिसके बदले में ईरान अफजोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तर्क कर देगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट
کی خبر کے مطابق ایران نے امریکہ سے $27 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جو امریکہ نے مسترد کر دیا۔ کا مطالبہ تھا کہ ایران اپنا تمام جوہری مواد منتقل کرے، جو ایران نے مسترد کر دیا، مگر ایران نے ملک کے اندر ہی یورینیم کم افزودہ کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ ابتدائی مرحلے میں خوراک اور ادویات کی خریداری کے لیے $6 ارب جاری کرنے کو تیار ہے۔ ایران کو طبی مقاصد کے لیے نیوکلیر ریسرچ ری ایکٹرز رکھنے کی بھی اجازت ہوگی، تاہم امریکہ کی جانب سے ایران کی تمام جوہری تنصیبات کو زمین کے اوپر رکھنے کی شرط عائد کی گئی ہے۔ یعنی امریکہ نے لبنان میں جنگ بندی سمیت ایران کے متعدد اہم مطالبات تسلیم کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور بدلے میں ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کھول کر امریکہ کا بڑا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ ایکسیوس تو آنے والے دنوں میں 3 صفحات پر مشتمل معاہدے کا امکان ظاہر کر رہا ہے، جبکہ روائٹرز کی خبر کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان آئندہ کچھ روز میں MOUs پر دستخط ہو سکتے ہیں، جس کے بعد 60 دن کے اندر ایک جامع معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ خبر کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بیک چینل مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ دونوں فریقین اصولی طور پہ متفق ہیں، صرف تکنیکی معاملات حل ہونا باقی ہیں۔ خبر کے مطابق ایران میں موجود فیلڈ مارشل عاصم منیر اسٹیکی ایشوز پر بریک تھرو کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس میں تہران کے جوہری عزائم بھی شامل ہیں، جسے امریکہ نے پچھلے ہفتے ہونے والے مذاکرات میں 20 سال کے لیے معطل کرنے کی تجویز دی تھی، تاہم ایران نے جوہری پروگرام کو 3 سے 5 سال تک معطل کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اہم بات یہ کہ اس بڑی پیش رفت سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل پاکستان سے متعلق بڑا اعلان کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ میرا خیال ہے کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدے کرنے کے بہت قریب ہیں، اور جب ان سے سوال ہوا کہ کیا وہ پاکستان جائیں گے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ہاں میں پاکستان جاؤں گا، پاکستان نے بہترین کام کیا ہے، اگر معاہدے پر دستخط اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو شاید میں اسلام آباد جاؤں گا۔ Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. اہم بات یہ کہ اگر امریکی صدر پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو یہ نہ صرف ایران اور امریکہ معاہدے کے حوالے سے تاریخی موقع ہوگا، بلکہ 2 دہائیوں بعد صدر ٹرمپ پاکستان کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بھی بن جائیں گے۔ اس سے پہلے مارچ 2006 میں امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے پاکستان کا آخری دورہ کیا تھا۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ سکتے ہیں؟ تیاریاں کیا ہیں اس وقت؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے ایاز اکبر یوسفزئی۔ ایاز، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایاز، ذرا بتائیے کہ اسلام آباد کا ماحول کیا ہے اور خاص طور پہ سیکیورٹی سچویشن کیا ہے؟ کیا دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس ماحول کو کہ بہت جلد امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کا اگلا دور ہے وہ اسلام آباد میں ہی ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں شہزاد صاحب، بالکل ہم نے یہ خبر دی تھی آپ کو پتہ ہے جیو نیوز پہ کہ یہ اگلے ہفتے کی اختتام کے اوپر یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس جو ٹینٹیٹیو ڈیز تھی جو کہ ہم بتا بھی چکے ہیں کہ 23، 24، 25 اس میں سے کوئی 1-2 دن ہو سکتے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق تمام تک تیاریاں اس وقت عروج پہ ہیں۔ جو نجی ہوٹل ہے اس کو انٹیمیٹ کر دیا گیا تھا۔ نجی ہوٹلز میں جہاں پر یہ پہلے بھی مذاکراتی عمل ہوا ہے، انہوں نے پہلے ہی اپنے گیسٹ کو بتا دیا ہے کہ جی وہ اس ڈیٹ کو، جو کٹ آف ڈیٹ ان کو دے دی گئی ہے کہ اس پہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہوٹل کو خالی کر دیں اور مزید بکنگ نہ لیں۔ جہاں تک سیکیورٹی پلان ہے جی، یہ کوارڈینیشن ہے اس وقت اسلام آباد پولیس اس کو لیڈ کر رہی ہے۔ اس میں پنجاب پولیس ہے، اس میں موٹر وے پولیس ہے، اس میں دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں۔ آج بھی ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے ٹریفک پلانز کے حوالے سے۔ جو آئی ڈی جی سیف سٹی ہارون جویا، انہوں نے آج ایک میٹنگ کی جس میں اسلام آباد ٹریفک پولیس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس اور ساتھ ساتھ موٹر وے پولیس، کیونکہ وہ سارے ٹریفک کو مینیج کر رہے ہیں روٹس کے اوپر، یہ بھی میٹنگ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس اطلاعات یہ تھی کہ ایک ہائی لیول میٹنگ اور بھی ہو چکی ہے جس میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو میدان تو سجنے کو ہے، صفائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور جو کہ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پوسٹ پون ہو رہا ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس جو ابھی تک خبر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ آج آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، اس کے بعد تو بالکل چیزیں بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو دوسرا اور آخری دور اس کو کہا جا رہا ہے کہ فائنل سٹیج پہ ہوگا، اور اس حوالے سے ہمارے پاس یہی اطلاعات ہے کہ تمام جتنے بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ اپنا پلان تیار کریں۔ اس کو اناؤنس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں، کچھ ایسی ایلیمنٹس بھی ہیں جو کہ پاکستان کی اس بڑھتی ہوئی شہرت کو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ اس وقت وہ جو ایک محاورہ سا ہے کہ ان کو اس وقت جلن ہو رہی ہے بڑی سخت قسم کی۔ تو اب
ہمارے پاس اطلاعات یہ تھی کہ کچھ اس کو لو پروفائل پہ سے رکھا گیا کیونکہ کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر کیسر آئی شروع ہو گئی, یہ بند ہو گیا, وہ بند ہو, کچھ بھی نہیں بند ہوا, سب کچھ اپنی روٹین پہ جا رہا ہے. لیکن ساتھ سیمنٹینیسلی جو ہے اس کی تیاری عروج پہ ہیں. کنونشن سینٹر کی صفائیاں بھی ہو گئی ہیں, جو وہاں پر ایونٹ مینیجرز ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا ہے, اس کا پورا پلان تیار ہو گیا اور بہت جلد جو ہے. بتائیے گا کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ یو ایس انہوں نے خود یہ اندیا دے دیا ہے کہ اگر کوئی اگریمنٹ سائن کرنا ہوا تو ممکن ہے کہ اس کے لیے اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں. کیا تیاریوں کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تیاری صرف جے ڈی وینس کے لیے نہیں ہو رہی بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہو رہی ہے, یا یہ اندازہ لگانا قبل از وقت ہوگا؟ دیکھیں شاہ صاحب, ٹو بی ویری آنیسٹ, اس وقت یہ اندازہ لگانا قبل از وقت ہے, کیونکہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں یہ اسی وقت ہوئی تھی جب یہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو نیکسٹ ویک ہے اس کی اختتام کے اوپر جو ہے یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. اختتام سے مراد یہ ہے کہ ٹیوزڈے سے آگے انورڈ کسی بھی 2 دن کے اندر ہو سکتے ہیں. منڈے ٹیوزڈے کے بعد جو ویڈنسڈے, آگے جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار تک کی یہ ابھی ڈیٹس جو ہیں, کیونکہ دونوں آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ کوارڈینیشن اس وقت چل رہی ہے, ہماری لیڈرشپ اس وقت ملک کے اندر بھی نہیں ہے. تو ٹرمپ کا آنا اس وقت, میں ایز اے رپورٹر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس چیز کو پریڈکٹ کرتا ہوں کہ قبل از وقت ہے. اگر انہوں نے آنا بھی ہوگا تو 11th آور کے اوپر یہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ. ایاب زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا, تفصیل سے ڈسکس کریں گے آج جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر. ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگ بندی ہے اس کے آثار اب نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے ایران نے, اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بڑی خبر آئی تھی کہ لبنان میں بھی سیز فائر ہو گیا تھا. اس پر ہم مزید بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب نے, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں خالد چشتی صاحب جو کہ ایئر کوموڈر ریٹائرڈ ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اعزاز صاحب, لبنان میں سیز فائر کے بعد آج ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب سیز فائر کا اعلان کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ایران کی جانب سے, تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ جو سیز فائر ہے وہ لبنان پہ بھی اپلائی کرتا ہے. اور آج ہم نے یہ دیکھا جب اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کا اعلان ایران نے کیا ہے تو پاکستان کے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر, وہ ایران میں موجود ہیں. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں فریقین کے درمیان جو پاکستان نے میڈیشن کا کردار ادا کیا ہے اس میں ہم نے قائل کیا امریکہ کو کہ آپ اسرائیل کو کہیں کہ وہ جنگ بندی کرے لبنان میں, اور ہم نے قائل کیا ایران کو کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ بالکل کہا جا سکتا ہے, میں کلیاً اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور پاکستان اس وقت پرو ایکٹیو جو لفظ ہے نا وہ والی ڈپلومیسی کر رہا ہے, یعنی آگے بڑھ کر خود کام کرنا. تو امریکہ کی طرف سے یہ اسرائیل کے سے منوا لینا بذات خود ایک کنسیشن تھی جو انہوں نے دی, کیونکہ وہ بھی یہ ایگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں. اور ایران کی طرف سے بھی بہت اچھا کیا انہوں نے کہ یہ اپنا ہرمز کو کھولنے کا اندیا دے کر میرے خیال میں انہوں نے بھی کنسیشن دی. تو پاکستان کے کہنے پر دی یا خود انہوں نے تیار کر لیا, لیکن دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. دونوں ایران اور امریکہ دونوں ایک تاریخ رقم کریں گے, اور تاریخ رقم ہوگی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے کہنے پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان نے کر دکھایا ہے, اللہ کا شکر ہے, ایک ایسا روشن باب رقم ہو رہا ہے, اور اللہ کرے وہ جلد از جلد یہ موقع ہے کہ یہ ایگریمنٹ کرے, کیونکہ 47 سال کی دشمنی تھی دونوں ملکوں کی, اور کبھی ایسا بھی نہیں ہو سکا تھا کہ یہ دونوں ایک کمرے میں بھی آمنے سامنے بیٹھے ہوں, اور چہ جائے کہ آج وہ ایک دوسرے کے لیے کنسیشنز دے کر ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, میرے خیال میں ہر ایک کے لیے, پاکستانی کے لیے ایک بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے. خالد چشتی صاحب, میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جیسے ہی یہ اعلان ہوا ایران کی جانب سے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے جا رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صدر ہیں امریکہ کے, انہوں نے جو ہے ملٹیپل ٹویٹس کیے, اس میں انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ایران کا, کہ کہا کہ تھینک یو آپ نے یہ کھول دیا. ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی شکریہ کیا. تو اس سے تو کلیئرلی یہ انڈیکیشن ہے کہ پاکستان نے اس میں ایک کردار ادا کیا ہے. بہت شکریہ شہزاد صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, میری معلومات اور جو میرے کانٹیکٹس ہیں اس کے تھرو میں تو یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہاں پر جو مذاکرات اسلام آباد میں پچھلے دنوں ہوئے ہیں وہ آلموسٹ نتیجے پر پہنچ گئے تھے, اور آلموسٹ کنسنسس سارا ڈیولپ ہو گیا تھا. پھر لاسٹ منٹ کچھ چیزیں ان ایزی ہو گئی جس کی وجہ سے پھر وہ اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا, لیکن وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اسپیشلی میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے عرض کرتا چلوں, جب اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں شہزاد صاحب تو ایک کولنگ پیریڈ چاہیے ہوتا ہے, یعنی ایک سیز فائر اناؤنس کرنے کے بعد کچھ دن لیے جاتے ہیں عام طور, اور وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں سائیڈز اپنا نقصانات دیکھتی ہیں, دونوں سائیڈز اپنی اپنی ایڈوانٹیجز دیکھتی ہیں, اسٹریٹجی کو ریویو کرتی ہیں, اور پھر
अपनी ग्राउंड रियलिटी को चेक करके अपनी शराइत तय करती हैं और अपनी नेगोशिएशन का लीवरेज तय करती हैं। इसमें ऑलमोस्ट तीसरे दिन यहाँ मुज़ाकरात शुरू हो गए थे सीज फायर के बाद, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है कि ये कूलिंग पीरियड नहीं गुजरा अभी तक। दोनों तरफ को अभी यही नहीं पता कि उनके नुकसानात की एक ग्रेविटी क्या है। तो उस सूरत में इस हद तक पहुंच जाना मुज़ाकरात के ऑलमोस्ट सिग्नेचर होते होते रह गए, या एक एग्रीमेंट या एक अकॉर्ड होता होता रह गया, तो ये उस वक्त भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद जो एम्बेसडर एजाज कह रहे थे कि बड़ी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी प्ले की गई, ये हम सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स या होस्टिंग या फैसिलिटेशन मोड से निकलकर हमने उस ट्रस्ट, उस एडवांटेज को और उस कंफर्ट लेवल को जो हमारा अमेरिका के साथ था, ईरान के साथ था, खासतौर पर मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ था, और उन्होंने रिफ्रेन भी किया आपस में हमला अवर होने पे एक दूसरे को, तो उस एडवांटेज को हमने कन्वर्ट किया इनटू वैल्यू। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये पाकिस्तानियों के लिए भी। आने वाले वक्तों में हम जितना पिछले मई से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह रेलेवेंट हुए हैं, ये एक न्यू फाउंड रेलेवेंस है जो पाकिस्तान के लोगों को मिली है, और दुनिया हमारी ना सिर्फ रीजनल स्टेबलाइजिंग मुल्क के तौर पर हमें समझती है, बल्कि हम एक ग्लोबल, एक ऐसे मुल्क के तौर पर जाने जा रहे हैं जो दुनिया में भी अमन के लिए अपना हिस्सा डाल सकती है। सही। एजाज साहब ये बताइएगा, अब जो स्टिकिंग पॉइंट रह गया है गालिबन वो यही है कि यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से क्या होगा, स्टॉक पाइल का क्या मुस्तकबिल होगा। और पहले भी इत्तलात आई थी जिसका जिक्र भी खालिद साहब भी कर रहे थे कि जो पाकिस्तान में टॉक्स हुई उसके बाद जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया वो ये था कि 20 साल के लिए इनरिच नहीं कर सकता यूरेनियम ईरान, या ईरान के मुताबिक हम 3 से 5 साल की पाबंदी के लिए तैयार हैं। तो आपको लगता है यही स्टिकिंग पॉइंट है, और शायद जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसके बदले में जो $20 बिलियन के एसेट्स हैं, जो फ्रीज एसेट्स, उसको शायद जो है अनफ्रीज करने पे अमेरिका तैयार हो जाए। इसको कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव डील की तरफ जा सकते हैं, या इनिशियली आपको लगता है कि एक एग्रीमेंट होगा इन्हीं नुकात के इर्द गिर्द और शायद कॉम्प्रिहेंसिव डील में कुछ वक्त लग सकता है? कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को आप? मैं तो समझता हूँ कि मामला इस वक्त बिल्कुल तैयार है एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस सेटलमेंट के लिए, और जिस किस्म की कंसेशंस दोनों तरफ से दी जा रही हैं वो इस बात की गमाजी करता है कि दोनों तैयार हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव पीस सेटलमेंट की। और सबसे बड़ा जो इशारा है वो ये है कि अमेरिका में पहली बार ये बात फैल गई है कि इसराइल जो है उसने हमें इस जंग में धकेला है। आप देखें ना कितनी बड़ी तादाद में उनके कानून साजों ने एक मूव किया बिल, अगरचे वो बिल कैरी नहीं होगा लेकिन बजाते खुद ये एक बहुत बड़ा इशारा था। फिर इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, सेक्रेटरी कैरी हैं या हिलरी क्लिंटन हैं और भी दूसरे लोग उसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं कि जनाब ये हमारी जंग नहीं है। तो गोया इस वक्त बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप साहब का पूरा सियासी मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। वो चाहते हैं कि कोई ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव पीस सेटलमेंट हो, और मैं ये कह सकूं कि मैंने 9 नहीं बल्कि 10 जंगें जो हैं रुकवाई हैं। और इसी तरह ईरान का भी इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि ईरान भी बिल्कुल मेरे ख्याल में तैयार है। पहले बड़ी बात उठाई गई कि जनाब इनके दरमियान आपस में उनकी IRGC किसी और उस पे है, पेज पे है, और सियासी क़यादत और पे पेज पे है, और हमारे जो फील्ड मार्शल गए हैं वो सिर्फ उनसे मिल रहे हैं। वो सब की सब जो हैं वो क्या सराइयाँ जो हैं वो दम टूट रही हैं। मुझे यकीन है कि न्यूक्लियर इश्यूज़ के ऊपर भी उसी स्पिरिट में ये कोई ना कोई एग्रीमेंट करेंगे। अब मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है कि भाई वो ईरान कौन सी कंसेशन देगा, 5 साल से 10 साल पे जाएगा, 10 से 20 पे जाएगा, क्या उसका जो यूरेनियम है वो पाकिस्तान के हवाले करेगा, रूस के हवाले करेगा, अमेरिका के हवाले करेगा। हमें ये भी पूरी तरह अंदाज़ा नहीं कि जो अमेरिका का कोई प्रोको है क्या वो सिर्फ अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स हैं $20 बिलियन के, या उसके साथ इकोनॉमिक सैंक्शंस भी मुकम्मल तौर पर उठा दी जाएंगी। ये वो नुकात हैं जिस पे यकीनन इस वक्त पाकिस्तानी मीडिएटर्स भी बिल्कुल काम कर रहे होंगे, और जैसे ये आखिरी नुक्ता रह गया है, जैसे ये तय होता है, तो मुझे यकीन है कि इस्लामाबाद में या संडे को या मंडे को कोई ना कोई दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ सज जाएगी। खालिद साहब आप फरमाइएगा, पता नहीं हम एक महदूद डील की तरफ जाते हैं या जैसे एजाज साहब कह रहे हैं कि ग्राउंड तैयार लगता है कॉम्प्रिहेंसिव डील के लिए, और अगर ऐसा हो जाए तो शायद इस खित्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी जहां हम ऑब्वियसली इस चीज़ को थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मामला एक जो है वो इस्तेकाम की तरफ जा रहा है, वहीं पे आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे स्पॉयलर्स हो सकते हैं जो कि सारे मामले को अभी भी ख़राब कर सकते हैं? सो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने जहाँ इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मीडिएटर का, हम भी अपने टोज़ पर होंगे, और ऑब्वियसली वी ऑल नो कि बहुत सारे ममालिक जो है शायद वो इसको ना होल्ड करें। जैसे इसराइल के मामले में कहा जाता है कि उनका जो भी पीस डील हो वो बड़ी फ्रेजाइल पीस डील होती है हमेशा।
جی ٹریک ریکارڈ تو یہی کہتا ہے کہ 1992 اور 95 کے درمیان آپ کو یاد ہوگا اوسلو ایگریمنٹ ہوا تھا، یاسر عرفات اور اسرائیل اور امریکہ نے کروایا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس ایگریمنٹ میں بھی یہی لکھا گیا تھا اور یاسر عرفات کو یہ کنونس کیا گیا تھا کہ اگر آپ ڈس آرم کر دیں پی ایل او کو تو ہم آپ کو ایک 2 نیشن یا 2 اسٹیٹ تھیوری کی طرف یا اسٹیٹ کی طرف سولوشن کی طرف لے جائیں گے، جو بدقسمتی سے آج 32 سال بعد بھی وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. تو یہ وہ سپوائلر والا ایلیمنٹ ہے. ابھی بھی آپ نوٹ کریں جب سیز فائر غازہ میں ہوا تھا تو نیتن یاہو نے تیل اویو میں لینڈ کرتے ہی اپنی لینگویج میں ہیبرو میں کہا تھا کہ اس ایگریمنٹ میں جو سیز فائر ابھی ہوا تھا غازہ میں، تو انہوں نے کہا میں نے تو کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہی نہیں کی اور نہ میں نے مانی ہے کوئی. تو وہ سپوائلر رہے ہیں. لیکن اب جو میری معلومات کے مطابق ہیں اور کچھ دوست میرے امریکہ میں جن سے میں نے ریسنٹلی بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ریپبلکن جو پارٹی ہے اٹ سیلف انہوں نے ٹرمپ کو بہت پریشر میں ڈالا ہے اور یہ کہہ کر ڈالا ہے کہ آپ کا تو یہ سیکنڈ ٹینیور ہے، نمبر 1 آپ کے تقریباً اگر آپ امپیچمنٹ نہ بھی ہوئی تو 2.5 سال بعد ریپبلکن کے جتنے لیڈر ہوں گے وہ آپ کے ان ایکٹس کو، جس طرح آپ نے سارا وزن نیتن یاہو کے پلڑے میں ڈال کر حملہ بھی کیا، ٹیک ہوم ریزلٹ بھی نہیں ملے، تو ہم آنے والے وقتوں میں ڈیموکریٹس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے آپ کو کچھ ایسی فیس سیونگ آپ کو لے لینی چاہیے جس کے اندر آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا سم تھنگ وچ شوڈ لک لائک اے وکٹری، تو ایسی کوئی فتح ڈکلیئر کر دیں تاکہ ہمیں فیس سیونگ بھی مل جائے. وہ جو آپ نے 1.5 مہینے سے یا 2 مہینوں سے جتنا دنیا کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے وار کی شکل میں، اور اس سے پہلے جو ڈپلائمنٹ ہوئی تھی 1.5 مہینہ، تو اس سے نکل آئیں گے ہم ایک پازیٹیو ون ون سچویشن کر کے. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ پر اٹ سیلف ڈومیسٹک پریشر زیادہ ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے نیتن یاہو کی جو پالیسی تھی اس کو تھوڑا ڈس اون کیا ہے، اور دیکھا آپ نے کہ کنورج کر گئے ہیں پاکستان کی کوششوں سے، ایران اور امریکہ کنورج کر کے پازیٹیو آ گئے انکلوڈنگ حزب اللہ. صحیح. اچھا خالد صاحب، ایک اور خبر روائٹرز میں آ جائیے اور بڑی دلچسپ خبر ہے. اس میں یہ کہ جب ایرانی وفد اور امریکی وفد پاکستان میں تھے، مذاکرات ختم ہوئے، تو ایرانی وفد کے جب لوٹنے کا ٹائم تھا تو اس وقت انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ شاید اسرائیل ہم پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، اور اسی خدشے کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے ان کی فضائی نگرانی کا فیصلہ کیا جب تک وہ ایران نہیں پہنچ گئے. اور خبر کے مطابق تقریباً 2 درجن سے زیادہ پاکستانی جو ایئر فورس کے جیٹس ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، جس میں ایویکس بھی تھا، اور ہم نے ان کو ان کی فضائی نگرانی کی بیونڈ پاکستانی باؤنڈریز. یہ کتنا غیر معمولی ہے اور کتنا اہم ہے آپ کے خیال میں؟ اب میں کوئکلی ریلیٹ کرنا چاہوں گا، میں آپ کے پھر فوکس کرتا ہوں. دیکھیے انڈیا نے ایک شپ روانہ کر دیا تھا ایران کا جنگ کے دوران، آپ کو یاد ہوگا، جس میں 160 ایرانی جان سے گئے تھے جو سری لنکا کے کوسٹ کے دوران، وہ انڈیا کا مہمان تھا. ابھی یہ جو ایرانی ڈیلیگیشن آیا تھا یہ ہمارے مہمان تھے. ہم نے انشور کرنا تھا، اور ان کی اپریہینشن یہ تھی کہ ان کو رستے میں ان کے جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اگر رستے میں نہیں تو لینڈنگ کرتے وقت ان کو نشانہ بنا کر شاید ایلیمنیٹ کر دیا جائے خدا نخواستہ. تو پاکستان نے ایک مورل اوبلیگیشن سمجھتے ہوئے کہ ہم نے ان کو سیکیورٹی اور پیسفل طریقے سے انشور کرنا ہے لینڈنگ کو، تو پاک فضائیہ نے میری معلومات کے مطابق ان کو اسکارٹ کیا ہے اور اس حد تک انشور کیا ہے تھرو آل مینز اینڈ ایسٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تاکہ وہ بخیریت لینڈ کر سکے اپنے ملک، تاکہ وہ مذاکرات بھی کنٹینیو. ہم ایک اور پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، وہ یہ تھا وہ جو شو سپوائلر آپ ذکر کر رہے تھے، اگر خدا نخواستہ یہاں سے جانے کے بعد ان کو شہید کر دیا جاتا یا ان کے جہاز کو نشانہ بنا دیا جاتا تو سارے مذاکرات ڈی ریل ہو جاتے. تو اپنی نیشنل انٹرسٹ میں ڈیفینیٹلی پاک فضائیہ نے، جو میں اپنے سورسز سے کنفرم کر سکا ہوں کہ انہوں نے اسکارٹ کیا جہازوں کو، ایریا سینیٹائز بھی کیا، اسکین کیا کہ کوئی ایسی تھریٹ تو نہیں اس ایریا میں موجود، اور پھر ظاہر ہے اسکارٹ کر کے ان کو انشور کرایا گیا بیونڈ جو آپ کہہ رہے ہیں اپنے بارڈرز کے، تاکہ وہ خیریت سے لینڈ کر سکیں. کیونکہ ہم نے دیکھا جب کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قطر پہنچے تو جو قطر کی فضائیہ ہے انہوں نے ان کا استقبال کیا، بٹ وہ قطر کی باؤنڈریز میں تھا. اگر ہم نے بیونڈ پاکستانی ٹیریٹری جا کے ان کو اسکارٹ کیا ہے تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. پھر جی شہزاد صاحب، یہ کوئی ٹیکسٹ بک، نہ کوئی وار رول نہ کوئی پیس رول میں لکھا جاتا ہے اس طرح کا رول. یہ ان یوزول، یونیک اور ویری ویری ریئر. اور میرے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر، اپنے ایئر فورس کے کیریئر میں 35 سال یا اس سے پہلے یا بعد میں نے کبھی نہیں سنا کہ بیونڈ بارڈرز بھی کیا جائے. لیکن کیونکہ آپ نے نوٹ کیا اور آپ سم ایگری کریں گے کہ ہمارے سٹیکس اس حد تک تھے الحمدللہ ان کی سیفٹی میں، اور ہم یہ انشور کرنا چاہتے تھے کہ وہ بخیریت لوٹ جائیں واپس، نہ صرف لوٹیں بلکہ کنٹینیو کریں مذاکرات. تو آئی تھنک یہ ایک چھوٹا سا جیسچر بھی تھا، ایک گڈ ول بھی ایران کو ہم نے دی، اور اپنی کامریڈیٹ بھی دکھائی کہ آپ کی سیفٹی یا آپ کا سروائیول وہ ہمارے آپ کا کنورج کرتی ہے ہماری اپنی سروائیول اور سیفٹی کے لیے. تو آئی تھنک بہت اچھا میسج دیا پاکستان کی حکومت نے اور ملٹری قیادت نے، خاص طور پر فیلڈ مارشل اور پاک فضائیہ کے سربراہ نے. تو اعزاز صاحب، انڈیکیشن جیسے آپ نے بھی کہا یہی ہے کہ شاید ایک کمپریہنسو اسٹیبلٹی اور پیس ڈیل ہو جائے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی فار مینی ایئرز یہ کنٹینیو رہ سکتی ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو اسرائیل کے عزائم کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے،
आज शायद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो कि मेरी अप्रूवल रेटिंग बहुत कम हो रही है, तो मुझे इस जंग से पीछे हट जाना चाहिए। बट अगर वाकई इसराइल के अज़ाइम ये है कि उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना है ग्रेटर इसराइल के फ़लसफ़े के मुताबिक, तो फिर शायद कुछ साल बाद दोबारा हम ये देखें इस खित्ते में। क्या आपकी क्या असेसमेंट है इसको लेकर? जी, मेरा ख्याल में अब इसराइल के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा कि वो अमेरिका को दोबारा जंग में घसीट सके, और इसके अपना जो ख्वाब है ग्रेटर इसराइल का वो भी अब चिकनाचूर हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से अब्राहम अकॉर्ड में उसने अमेरिका की मदद से अरबों को शामिल किया था, अब अरबों का उनके ऊपर कोई किसी किस्म का बार नहीं है कि वो उस इसराइल के अज़ाइम की मदद करें। बल्कि अरब तो ख़ुद परेशान थे कि भाई उनकी ज़मीनें लेकर वहाँ पे इस एक जूइश रियासत बनाई जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अब उनके लिए को फिर ये है कि ईरान के साथ तो उन्होंने पूरा जोर लगा कर देख लिया ना जी। 40 दिन में कितनी बमबारी कर सकते हैं, बच्चों तक को मार दिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। अब इसराइल के जो पर हैं वो बड़ी हद तक कट गए हैं। इवन ये जो उन्होंने थोड़े इलाके हजम कर ली, हजम शायद नहीं होंगे, उन्होंने ले लिए हुए हैं जनूबी लेबनान का कुछ हिस्सा और सीरिया के जनूबी सीरिया का कुछ हिस्सा, वो भी उनको संभालने मुश्किल होंगे। तो मैं नहीं समझता कि अब उनको दोबारा 4-5-6 साल के बाद इस तरह का कोई सदर मिलेगा कि वो पूरी बात इनकी मान ले। अमेरिका के अंदर अभी तो नेतन्याहू साहब को और उनके रफ़्ताकार को ये चैलेंज है कि अमेरिका के अंदर उनकी गिरती साख को बचाएं। उस वक्त अब ध्यान वो करें, क्योंकि अमेरिका में एक बार ये बात चल पड़ी, अब कोई भी बंदा मानने को तैयार नहीं। नेतन्याहू साहब का ये फलसफा कि एंटी इजराइल मीन्स एंटी सेमिटिक और बात है और एंटी इजराइल और बात है। इजराइल की एक रियासत है, एंटी सेमिटिज्म ये है कि जूस के खिलाफ बात करना। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में अब उनका ये जो धोखा है वो अब नहीं चलेगा। अब उनको उसी सब्र शुक्र से रहना पड़ेगा, और इस खित्ते में जो नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट आएगा उसके बाद तो शायद इसराइल के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जिसकी आप बात सुन रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी होगा, तुर्की भी होगा, ये गल्फ़ की रियासतें भी होंगी और शायद ईरान भी हो, और मुमकिन है कि ब्लेसिंग्स जो हैं दोनों की हों, सिर्फ चीन और रूस की नहीं बल्कि अमेरिका की भी हों। ऐसे में मुझे कम से कम इसराइल का मुस्तकबिल जो है वो ग्रेटर इसराइल का मुस्तकबिल, वो कम से कम मैं मुस्तकबिल करीब में उसको नहीं देख रहा। और खालिद साहब, आपको भी लगता है कि इस खित्ते का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट था उसमें कोई रिव्यू होगा, कोई रद्दोबदल होगा? क्योंकि अब तक तो जो खलीजी ममालिक हैं वो रिलाई कर रहे थे अमेरिका के ऊपर कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन उन्होंने देखा है कि बड़ा एक फ्रेजाइल सिक्योरिटी अरेंजमेंट था जो भी था, क्योंकि ईरान के सारे जवाबी हमले जो है वो उन खलीजी ममालिक की तरफ थे। तो आपको लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आएगी? जी, मेरा मानना भी यही है कि देखिए, जिस तरह ईरान ने एक न्यू फाउंड एक रेलेवेंस ढूंढी है या एक सर्वाइवेबिलिटी और अपनी एक स्टेमिना को चेक किया है, और उसने न्यू फाउंड एक बारगेनिंग चिप ढूंढी है स्टेट ऑफ हॉर्मोज की शक्ल में, या जंग को रीजनलाइज करके, वो अदरवाइज तो नुकसानदेह हुआ रीजनलाइज करना, जाहिर है खत्ते का अमन खतरे में डला। लेकिन आई थिंक उसमें से जैसे नेगेटिविटी में से कोई पॉजिटिविटी निकलती है, वो पॉजिटिविटी ये निकली है कि एलिमेंट ऑफ रियलिज्म जरूर आया है तमाम जीसीसी ममालिक में, खास तौर पर जिन्होंने 1981 में जीसीसी बनाया था। आज तक तमाम के तमाम जीसीसी ममालिक ने इंडिविजुअली अमेरिका से सारी डील्स की हुई थी। जिन्होंने नेवल बेस दिए थे, एयर बेसेस दिए हुए थे, तमाम के तमाम ने एज अ जीसीसी कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट नहीं किया हुआ था। तमाम मुल्कों ने अमेरिका से लेदर डील की थी। तो आई थिंक ये रियलिज्म तो आया होगा कि आया ये बेसिस हमारे लिए एसेट थे या लायबिलिटी थे। इन जीसीसी ममालिक में जहां पर हमले हो रहे थे, 11 के 11 एयर बेसिस अमेरिका खुद डिफेंड नहीं कर सका अपने बेसिस को, तो ऑलमोस्ट खाली करने पड़ गए। तो इससे आई थिंक न्यू फाउंड रियलिज्म जीसीसी के ममालिक में क़यादत में आया होगा, और पर्टिकुलरली क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर भी बहुत आया होगा इन्हीं ममालिक पर कि हम तो जंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे, हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, हमारी रोजमर्रा लाइफ इफेक्ट हुई है, और टूरिज्म इफेक्ट हुआ है इन ममालिक में। तो आई थिंक सो डेफिनेटली रिव्यू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब और खालिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर मामले पे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। रवां साल जनवरी के आखिर में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दाईं आंख में तकलीफ और अस्पताल में इलाज के बाद कल रात इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी दाईं आंख में तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उनकी आंख की सर्जरी की गई, जिसके बाद उन्हें दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी शब्बीर डार की खबर के मुताबिक अडियाला जेल के ज़राए का कहना है कि दाईं आंख में तकलीफ की शिकायत पर बुशरा बीबी को रात रावलपिंडी के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया और सर्जरी से पहले ज़रूरी टेस्ट समेत तिबी मुआयना मुकम्मल किया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने उनकी दाईं आंख में रेटिनल डिटैचमेंट की तशखीस की और सर्जरी का मशवरा दिया।
जिस पर बुशरा बीबी ने ऑपरेशन पर रजामंदी का इजहार किया। खबर के मुताबिक जराये का कहना है कि बुशरा बीबी की सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और उनके पैनल ने अंजाम दी और एक रात अस्पताल में क्याम के बाद बुशरा बीबी को डिस्चार्ज करके दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। शब्बीर डार की खबर के मुताबिक अडियाला जेल में मुंतकली के बाद आज बुशरा बीबी की भाभी और 2 बेटियों की बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई गई। अहम बात यह कि कल रात सर्जरी के लिए अस्पताल मुंतकली से पहले बुशरा बीबी के अहले खाना को आगाह नहीं किया गया था, लेकिन शब्बीर डार की खबर के मुताबिक पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वजीर आला केपी के सोहेल आफरीदी को इस पेशरफ से आगाह किया गया था। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू साहिबा ने। मरियम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कल ये इतलात आ रही थी कि बुशरा बीबी की जो सेहत है वो ठीक नहीं है और शायद उनको इलाज की ज़रूरत हो, और आज इस बात की तस्दीक हो गई कि रेटिनल डिटैचमेंट की तशखीस हुई उनकी आंख में, जिसके बाद उनकी एक सर्जरी हुई है और ओवरनाइट सर्जरी के बाद दोबारा उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आज उनकी फैमिली की भी उनसे मुलाकात हुई है। ज़रा आप बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास, कैसी सेहत है अब उनकी? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। उनकी तबीयत सही नहीं है क्योंकि ये तकलीफ़ उनको एकदम से नहीं हुई। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले डॉक्टर्स को बुलाया गया था उनकी आंख चेकअप करने के लिए। उस वक्त एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पे आई थी और वो मैंने डॉक्टर्स से, हमें फैमिली को फिर भी फॉर्मली नहीं बताया गया था कि क्या हुआ है। एनीवेज आई गॉट दैट रिपोर्ट चेक्ड और उसमें भी था कि अगर इनकी इमीडिएटली इनको लेज़र सर्जरी और इस तरह की, तो शी had the risk of getting complete retinal detachment, लेकिन जाहिर बात है कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट ऑन टाइम नहीं प्रोवाइड की गई। अभी भी वो पिछले 10 दिन से बहुत तकलीफ में थी और उसके बावजूद भी डॉक्टर नहीं बुलाया जा रहा था। फिर उनकी आंख में से, आधी आंख में से नजर आना बंद शुरू हुआ। या आपको पता है कि रेटिना जो है इट्स लाइक अ कर्टन, तो वो आइस जब वो डिटैच होता है तो इट्स लाइक अ कर्टन फॉलिंग, और फिर उनकी कंप्लीट आई साइट जो है वो ब्लॉक हो गई और बहुत वो तकलीफ में थी। और उसके बाद जो डॉक्टर्स को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि इनको अर्जेंटली हॉस्पिटल, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी डिलेड, उनको तो बहुत दिन पहले उनकी ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। तो रात को बुलाया गया। इट इज़ अ बिग प्रोसीजर। मैंने डॉक्टर से भी चेक किया है कि ये कैसा, ये बड़ा डेलिकेट प्रोसीजर होता है, काफ़ी लंबा होता है और उनको हॉस्पिटल में रखना चाहिए था 2-3 दिन, लेकिन उनको सुबह ही जो है वो वापस भेज दिया गया जेल और हमें तो सुबह फैमिली को कहा गया था कि 9 बजे आए। तो ये सब प्रोसीजर जब हुआ तो नोबडी वाज देयर। मरियम साहब, आप कह रही हैं कि पिछले कई दिनों से उनको आंख की तकलीफ थी, लेकिन क्या कल रात तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी? आप कह रही हैं कि विजन मुकम्मल तौर पे चला गया था, और क्या तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि अडियाला जेल के इंतजामिया को फिर उनको मुंतकिल करना पड़ा अस्पताल? जी, तकलीफ की उनको शिकायत बहुत दिन से थी। बहुत ज़्यादा पेन में थी वो, लेकिन स्पेशलिस्ट को नहीं बुलाया जा रहा था। लेकिन कल परसों से तो उनकी बिल्कुल आई साइट, क्योंकि बिल्कुल उनका रेटिना डिटैच हो गया। और अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछें कि जब पूरा रेटिना डिटैच हो जाए, पूरी आँख की नज़र चली जाए, तो वो जो सर्जरी की जाती है वो काफ़ी डेलिकेट होती है और काफ़ी उसकी रिकवरी में भी बहुत टाइम लगता है। तो मेरा इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उनको हॉस्पिटल में रखना चाहिए था, लेकिन उनको वापस जेल भेज दिया गया, जहां आपको पता होगा कि जिस सेल में वो रहती हैं उसमें हमेशा से हमें पता है कि चूहे होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत बुरा सा सेल है जिसमें वो रहती हैं। वहाँ पे उनके पास कोई नहीं है और आप ये देखें कि अगर एक आंख में तकलीफ होती तो दूसरी आंख भी नहीं खुलती। तो आई एम वेरी कंसर्न कि वहाँ पर उनकी केयर कैसे होगी और क्यों इन्होंने उनको जो है वापस भेज दिया हॉस्पिटल में विदाउट प्रॉपर बुशरा बीबी के जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी भाभी और बेटियों की आज मुलाकात हुई है, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ बताया कि अडियाला जेल में क्या उनकी रिकवरी के हवाले से कोई बेहतर इंतजामात किए हों? जी नहीं, जब हमारी फैमिली वहाँ पर पहुंची थी बीबी को मिलने के लिए, तो उसी वक्त उनको हॉस्पिटल से लेकर आ रहे थे। तो उसी वक्त उनकी मुलाकात हुई तकरीबन 1 घंटे की। और क्योंकि जिस जगह पे मुलाकात हुई तो वहाँ पर कोई रिकवरी या ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था, और इसलिए पूरी फैमिली का ये कंसर्न है कि हमें कोई इस बारे में नहीं बताया गया कि जेल में कैसा इंतज़ाम किया गया। मैंने रिक्वेस्ट की है सलमान साहब से कि गौहर साहब से बात करें और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि जो प्रॉपर उनके राइट हैं बुशरा इमरान के, किसी भी जेल के प्रिजनर के होते हैं, उनको प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाए। देखिए, एक आंख का इतना डेलिकेट ऑपरेशन हुआ है और जेल में अगर आप कहेंगे बीजी नर्स या कुछ ऐसा, अव्वल तो वो भी हमें नहीं बताया गया कि होगा या नहीं। जहाँ पर वो होती है उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, आपको पता होगा, कई महीने से एब्सोल्यूट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट।
جو کہ انڈر مینڈیلا کنونشن بھی ٹارچر کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کو اس طرح رکھا ہوا ہے. تو وہاں پر کوئی نہیں ہے، اس کنڈیشن میں وہ ہیں، ان کی بیل اپلیکیشن نہیں لگ رہی. آپ دیکھیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں ہے، ان کی بیل اپلیکیشن لگے گی. شی کین ایزیلی گیٹ اے بیل بینگ اے وومن. دیر از نو ہارڈ ایویڈنس اگینسٹ ہر. تو یہ بہت زیادہ انجسٹس ہو رہا ہے ان کے اگینسٹ. تو آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ پارٹی رہنما اور جو دیگر فیملی کے لوگ ہیں کیا اب وہ عدلیہ کا رجوع کریں گے؟ کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، وہ اب مزید متحرک ہو گئے ہیں بشرا بی بی کی رہائی کے لیے، اور انہوں نے پارٹی کو اور فیملی ممبرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے. کل بھی انہوں نے کچھ اور مزید جو پاکستان تحریک انصاف کے اسیران ہیں ان سے ملاقات کی تھی. تو اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ کہ کوئی نئی پٹیشن ڈالی جائے گی اس بنیاد پر؟ جی میں نے بھی ریکویسٹ کی ہے، لائر سے بھی کی ہے، اور فیملی میں کیونکہ میں ہی بڑی ہوں تو ظاہر بات ہے میرے سے کنسلٹ کرتے ہیں سب کہ ارجنٹ ایک تو پٹیشن کی جائے. پٹیشن بھی ہم لوگ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی کی ہے، تو پٹیشنز لگتی ہی نہیں ہیں. جسٹس کا تو آپ کو نظام کا پتہ ہے کہ آپ کہ اس وقت جوڈیشری کا ہمارا کیا حال ہے کہ اگر ہم کوئی پٹیشن بھی کرتے ہیں اپنا ایک لیگل رائٹ بھی لینے کے لیے تو وہ ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ پٹیشن ہی ہماری جو ہے وہ اسکیجول نہیں ہوتی ہیں، کیسز ہی اسکیجول نہیں ہوتے. جی تو جسٹس placed is justice denied، یہ تو سب کو پہلے ہی آئی تھنک لاء میں پڑھایا جاتا ہے، بٹ جو ہمارے وہاں پر جوڈیشری ہے لگتا ہے انہوں نے نہیں پڑھا. تو ایوری تھنگ از ناٹ از گوئنگ اگینسٹ لاء آئی وڈ سے. یہ تو دونوں آئی باتیں آپ کی ہوپ درست کہ ہیں، جو جہاں ان کی اپیل لگنے اتھارٹیز کا ہیں وقت وہ ہے اس اپیل بھی طرح سے لگنی چاہیے، اور اوبیسلی عورت کی بنیاد پر اور اگر صحت کی بنیاد پر ان کو بیل ملنی ہے تو وہ بھی ان کا ضرور حق ہے. یہ بتائیے گا کہ آج جب آپ کی اگر ان کی فیملی ممبر سے بات ہوئی جنہوں نے ملاقات کی بشرا بی بی سے، تو اس حوالے سے کوئی بات تھی کہ ان کی عمران خان سے ڈیالہ جیل میں ریگولر ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، اور اگر ہو رہی ہیں تو ان کی صحت کے حوالے سے کوئی اطلاعات؟ جب بھی میری ملاقات فیملی کی ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے اپڈیٹ لیتی ہوں کہ خان کی اور بی بی کی کیسی طبیعت ہے. لیکن آج انفارچونیٹلی جب میری بات ہوئی تو میں بہت زیادہ کنسرن صرف بی بی کے اس کے دی تھی. تو ٹو بی آنیسٹ میں نے ان سے ڈسکشن نہیں کی، میں نے پوچھا نہیں کہ خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے کچھ پتا. تو آئی کین ناٹ گیو این اپڈیٹ. اٹس این آنیسٹ ٹروتھ کہ میری آج بہت زیادہ مجھے پریشانی جو تھی، اور ہماری بات بھی اسی کے اوپر ہوئی زیادہ تر بشرا عمران کی طبیعت کے بارے میں. صحیح، آپ بہت کنسرن ہیں، یقیناً آپ کی بہن ہے اور اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کو کتنا اعتماد ہے کہ پارٹی اور پارٹی میں خاص طور پہ وہ رہنما جو بھی ہیں لیگلی اور پولیٹیکلی اس وقت کتنے ایکٹیو ہیں، اور کیا امید نظر آ رہی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی بریک تھرو کے لیے کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو، میڈیا فالو کیا ہوگا پچھلے 2-3 دن میں، ہم نے دیکھا علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ جو لائرز ہیں، جو رہنما ہیں، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، ان پہ بہت زیادہ تنقید انہوں نے کی کہ یہ آتے بھی نہیں ہیں اڈیالہ جیل کے باہر. انہوں نے کہا کہ اٹک پل بند کر دیں یا اٹک کا راستہ بند کر دیں تو اوبیسلی حکومت جو ہے وہ گھٹنوں پر آ جائے گی. دوسری طرف سے سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ مجھے تو عمران خان نے کہا ہے کہ سیاسی معاملات میں تو آپ نے علیمہ خان کی بالکل بھی نہیں سننی ہے کیونکہ ان کی سیاسی سمجھ بوجھ اتنی اچھی نہیں ہے. تو پارٹی میں ایک رفٹ، ایک تناؤ کھل کے پبلکلی سامنے آ رہا ہے. ایسے ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کوئی بریک تھرو کرانے میں عمران خان کی رہائی یا بشرا بی بی کی رہائی میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ جتنے بھی یہ لائرز ہیں بڑے ہمارے لیے ریسپیکٹفل ہیں، آئی ایم شیور کہ جو وہ ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ وہ اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ جو حالات ہیں وہ بہت بگڑتے جا رہے ہیں ان ٹرمز آف خان صاحب اینڈ بی بیز ہیلتھ. خان صاحب کے لیے پہلے ہمیں تشویش تھی، اب آپ یہ دیکھیں کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کو آنکھوں کا مرض اس طرح ہو گیا نا کہ بی بی از مچ ینگر دین خان صاحب. ان کو کوئی ایسا پہلے کنڈیشن بھی نہیں ہے. خان صاحب بھی ماشاء اللہ ایتھلیٹک ہیں، ڈسپائٹ his age he is ماشاء اللہ ایتھلیٹک فٹ، اور ان کو دونوں کو ایک طرح سے مرض ہو جاتا ہے. ان کو جس طرح کی کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے، ان کو کھانے میں کیا دیا جا رہا ہے، دیٹ از مائی مین کنسرن. باقی جو پارٹی ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اس پارٹی میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ کسی ایک نے کہہ دیا جس کو وراثت میں پارٹی ملی ہو، اور جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو اس پہ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، اس پہ کانفلکٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی پارٹی بریک نہیں. میں اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پارٹی کی گروتھ کا وہ ہوتا ہے، پارٹ آف پارٹیز گروتھ ہوتا ہے کہ اس میں ایسی ڈسکشنز ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کوئی موروثی سیاست پہ بیسڈ پارٹی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، جس حالات میں وہ ہیں اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے. پھر آپ نے کہا کھانے میں کیا دیا جا رہا ہے. آپ کو شک ہے کہ اگر دونوں کو کوئی آنکھ کا مرض ہے تو کیا کوئی کھانے میں ایسی چیز دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے 100% پتا ہے کہ بشرا عمران کو پہلے ان کو HCl ہائیڈروکلورک پوائزننگ کی گئی تھی،
اور پھر 8 ہفتے تک ان کے ٹیسٹ نہیں کرائے گئے تھے جب ہم نے شور مچایا تھا، تاکہ اس کا جو اثر ہے واش آؤٹ ہو جائے. اس کی وجہ سے ان کو کافی ہیلتھ پرابلمس کریٹ ہوئی جو کہ اس سے پہلے نہیں تھی. تو وہ تو مجھے 100% پتہ ہے کیسے رپورٹس چینج ہوئی ہے، وہ سب مجھے پتہ ہے. اور اب جب خان صاحب کے بھی اب کھانے میں کچھ ایسا، میں نے جب ان کی خان صاحب کی رپورٹ آئی آنکھ کی، وہ میں نے رپورٹس چیک کرائی ڈاکٹر سے، انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے، تو انہوں نے کہا بالکل ایسا دیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ کلوٹنگ ہو جائے اور بلڈ کے کلوٹس آئیں. وہ تو بھی خان صاحب کی آنکھ میں جا کے پھٹا ہو سکتا ہے، بی بی کی آنکھ میں بھی کچھ ایسا ہوا ہو، لیکن وہ برین اور ہارٹ تک بھی جا سکتا ہے. تو اب جن کے جو اس وقت کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں، جن کے انڈر جیل ہے، ان کو اس کو دیکھنا چاہیے. مجھے اس میں ایک اور بھی ہمیشہ ڈر لگتا رہتا ہے کہ دے آر ڈفرنٹ پارٹیز انوالوڈ، اور ہو سکتا ہے ایک پارٹی کو پتہ ہی نہ اور دوسرے کوئی پارٹی کروا کے اور کسی کے لیکن اور آپ کے کو اوپر کیسے الزام لگ جائے. تو 100% یقین ہے کہ ان کو دیا گیا تھا؟ کیا چیز آپ نے کہا، کیا دیا گیا تھا ان کو؟ ایسڈ؟ HCl پوائزننگ ہوتی ہے، دیا گیا تھا ہائیڈروکلورک ایسڈ پوائزننگ جی. ہوتی ہے. تو آپ کو کیسے جی یقین جی، ہے، اس کے کیونکہ اوپر تو میں نے اتھارٹیز بڑی تو تفصیل. obviously اس کو بار بار ریجیکٹ کر چکی ہیں اس طرح کی باتوں کو، اور آئی ایم شیور جب عمران خان کے حوالے سے بھی سلمان صفدر گئے تھے، انہوں نے وزٹ کیا ان کا جیل، تو کھانے پینے کے لحاظ سے عمران خان نے بھی کوئی کمپلین نہیں کی. تو آپ کیسے اتنی شور ہیں کہ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کا ٹیسٹ نہیں کرایا گیا جب تک ان کی باڈی سے obviously اس کے ٹریسز ختم نہیں ہوئے؟ یہ تو بہت لمبی سٹوری ہے، اس میں آپ جا کے پورا جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انڈوسکوپی ان کی ہوئی، اس وقت میری فیملی کے ہماری ریپرزینٹیو ڈاکٹرز وہاں پہ تھیں. انڈوسکوپی کے ٹائم کے اوپر ان کے واضح نشان تھے وونڈس کے، ان کے اسوفیگس میں، ان کے فوڈ ٹریک میں. لیکن جب رپورٹ دی گئی تو اس میں صرف 3 جگہ کی وہ پکچرز جہاں پہ وہ جب آپ کیمرہ ڈالتے، اور میں نے اس کے وہاں پہ دیا گیا جہاں پہ کلین پیچز تھے. میں نے اس کے بعد اتنی ریکویسٹ کی شفا ہاسپٹل سے، تھرو فارمل اپلیکیشنز، تھرو لائرز، تھرو فیملی کے. انڈوسکوپی کی جو ویڈیو ہے وہ ہمیں دی جائے، بیکاز دیٹ واز گوئنگ ٹو بی دا ریئل ایویڈنس. لیکن وہ ہمیں نہیں دیا گیا، ڈسپائٹ کہ وہ ہمارا رائٹ تھا. اور اگر انہوں نے کچھ چھپانا نہیں تھا اور وہ پوائزن نہیں ہوتا تو وہ ویڈیو ہمیں مل جاتی. لیکن وہ کیونکہ ویڈیو ٹیمپر کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کی میں سے پیسز نکال کے تصویر بنانا ایزی ہوتا ہے، ویڈیو ٹیمپر کرنا مشکل ہوتا ہے. صحیح. اچھا منیب صاحب، یہ بتائیں کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ پارٹی کے رہنما اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان ایک اختلاف نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے جنوین دونوں کے ایموشنز ہائے ہیں، ان کو لگتا ہو کہ پارٹی زیادہ محنت نہیں کر رہی ہے، اور شاید پارٹی کے رہنماؤں کو لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو پریشر ڈال رہی ہے پارٹی پہ وہ درست اسٹریٹجی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ بالکل نیچرل ہو. لیکن میں جو بشرا بی بی کی فیملی جیسے آپ ہیں، آپ کا اور ایک اور پارٹی رہنما مشال یوسف زئی، ان کے درمیان بھی ہم نے دیکھا، کیونکہ یہ پبلک ہو گیا تھا اس لیے میں بات کر رہا ہوں اس پر. اور اگر کیونکہ اوبیسلی آپ کے لیے بھی ایک مشکل وقت ہے، اگر آپ اس میں نہ کامنٹ کرنا چاہیں تو یو آر فری ٹو ڈو سو. لیکن کل جب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی فیملی کو بھی نہیں بتایا جا رہا ہے، تو اس پر آپ نے جواب میں لکھا کہ آپ کون ہوتی ہیں، آپ ہمارے معاملات سے دور رہیں، پارٹی آپ فیملی کے معاملات سے دور رہیں. پھر انہوں نے ایک لمبا چوڑا ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ کہتی ہے کہ میں وہی ہوں جس کو بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ آپ کو بلاک کر دیں. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ واضح طور پہ یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ ان کا پیچھا چھوڑ دیں. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ صرف بشرا بی بی سے ان کی 2 بیٹیوں اور ان کی بھابھی کا واسطہ ہے اور وہ بات کریں گے ان سے. آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھیں، عزت اور خاموشی آپ کو راس نہیں آتی. اف یو وانٹ ٹو کامنٹ، کیونکہ یہ پبلک ہو چکا تھا اس لیے میں اس سے پوچھ رہا ہوں یہ کیا معاملہ ہے. وہ بھی تو تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، تو کیوں آپ کو اعتراض ہے اس بات پر؟ میں کامنٹ کر سکتی ہوں، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں جو کل بھی میں نے کامنٹ کیا، مجھے کافی سارے لوگ ان کی ٹویٹ بھیج رہے تھے، ورنہ میں اس عورت کو کبھی جواب نہیں دیتی ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں سے، بدتمیز لوگوں سے میں دور ہی رہنا چاہتی ہوں. بات یہ تھی کہ میں نے کیوں اس پہ کامنٹ کیا، اس وجہ سے کیا کہ یہ پریٹینڈ کرتی ہیں، یہ شو کرتی ہیں کہ یہ جو بھی یہ KPK میں کرتی ہیں، یہ ہر ایک کو یہ شو کرتی ہیں کہ بشرا عمران کے بہت کلوز ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں ہے. میں نہیں چاہتی کہ ان کے ایکشنز کا جو اثر ہے اور نام ہے وہ میری بہن کے ساتھ جوڑا جائے. اگر یہ اب ایسے انڈیپینڈنٹلی، میں اب دیکھیں پارٹی میں اور بہت سارے لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں، میں کبھی تنقید نہیں کرتی ہوں. اور دوسری بات ہے کہ یہ پارٹی رہنما ہے، میں ایسے لوگوں کو رہنما کہتی نہیں ہوں، یہ کل کے آئے ہوئے لوگ ہیں. میں ان سے کہیں زیادہ پہلے سے پارٹی کی ممبر بھی ہوں، میں لیڈرشپ پوزیشنز پہ بھی رہی ہوں. وہ تو خان صاحب کی جب بی بی سے شادی ہوئی تو میں تھوڑا میں نے ایکٹیو اپنا رول، کیونکہ میں کوئی اسی وجہ سے مجھے نہ کہی تھی خان صاحب کی میں سسٹر ان لاؤ کو مجھے کوئی پوزیشن مل رہی ہے. تو میں تو 2008 سے پارٹی میں، تو کل کے آئے ہوئے لوگ بچے ہیں. تو پھر بچے جو ایسے بچے ہیں نا، ان کو تھوڑی تمیز بھی سیکھنی چاہیے. تو میں ایسے لوگوں کے اوپر کوئی زیادہ کامنٹ نہیں کرتی ہوں. صرف کامنٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بی بی پلیز یہ شو نہ کیا کریں کہ جو آپ ہیں وہ آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں بی بی کو. ان کو بی بی کی ترجمانی سے ہٹا دیا گیا تھا. سو شی شوڈ ناٹ پریٹینڈ دیٹ. اچھا، آپ نے کہا کہ وہ پریٹینڈ یہ کرتی ہیں کہ وہ بی بی سے بہت کلوز ہیں. یہ امپریشن تو ہم سب کا ہے، کیونکہ آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ وہ تو کل کی آئی ہوئی ہیں، لیکن ان کو سینیٹر نامنیٹ ہونا، ان کا سینیٹر بن جانا
یہ تو ایک عام تاثر ہے کہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہے، ورنہ عمران خان تو شاید ان کو جانتے بھی نہ ہو. اور ایون علی امین گنڈاپور جب چیف منسٹر تھے، جب سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے، تب علی امین گنڈاپور نے بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کو اپنی کابینہ سے 1-2 مرتبہ ہٹایا تھا. تو obviously یہی لگ رہا تھا کہ ان کو سپورٹ بشرا بی بی کے حاصل ہے. اور جہاں تک ریلیونٹ ہونے کی بات ہے، وہ اپنے ٹویٹ میں یہ لکھتی ہیں کہ بشرا بی بی سے آپ اپنی ریلیونس دکھانا چاہتی ہیں، اس لیے آپ اس طرح کے ٹویٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پریٹینڈ کر رہی ہیں کہ وہ اتنی ریلیونٹ ہے. دیکھیں مجھے ریلیونس سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. شی از مائی اونلی سسٹر. وہ ایک محاورہ اردو کا کہتے ہیں، ماں سے زیادہ پیار دکھائے پاپے کٹنی کہلائے. یہ وہ والا حساب ہے. ایسے لوگ بہت سارے لوگ آئیں گے جائیں گے، لیکن جو ہمارے بہن بھائیوں کے رشتے ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں. تو اس سے زیادہ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہوں گی. دوسرا آپ کچھ اور اس پہ پوچھ رہے تھے ریلیونٹ. تو ہاں کہ ان کو سینیٹر کیسے بنایا گیا. ان کو سینیٹر بی بی نے نہیں بنایا. میں نے اس پہ کئی دفعہ لکھا ہے. میں نے بی بی سے تصدیق بھی کی تھی جب ملاقات کی اجازت تھی. ان کو سینیٹر بنوایا بیرسٹر سیف نے. کس کے کہنے پہ بنایا گیا، خان کو آگے کیا جا کے کہا گیا وہ مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن جس دن ان کو نامینیٹ کیا گیا اس دن خان صاحب کی سسٹرز وہاں پر تھیں، میری بہن وہاں پر نہیں تھی. تو ان کی نامینیشن تھرو بیرسٹر سیف پہنچی. بیرسٹر سیف نے کیا کہا، یہ کسی وقت اگر آپ بیرسٹر سیف سے انٹرویو کریں گے تو ان سے ضرور پوچھیے گا. اچھا، مطلب آپ کہہ رہی اور کہ اس بی میں بی ان کو نہیں جانتی تھی. بی بی ان کو نہیں جانتی تھی. جب ان کو ترجمان لگایا گیا، یہ قاضی انور کے کلوز تھی. یہ تو چیز میں نے علی امین سے بھی علی امین نے ان کو ایڈوائزر لگایا، تو میرے پاس بلکہ ان کے میسیجز بھی ہیں. تو میں نے کہا جی آپ نے کیوں لگایا، اس کا نام بی بی پہ آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے قاضی انور صاحب نے کہا تھا، یہ ان کی بیٹی بنی ہوئی ہے. تو میں نے قاضی انور صاحب کے کہنے پہ ان کو ایڈوائزر لگایا. اور بشرا بی بی کی ترجمان کیسے بنی؟ کیونکہ اس دوران تو بشرا بی بی باہر بھی تھی نا، جب 26 وہ خان نومبر کا صاحب نے احتجاج دیکھیں وغیرہ ہوا. جب یہ بشرا بی بی کی ترجمان بنی تھی، جی. اس وقت بشرا بی بی 15 دن سے جیل میں تھی اور ان کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. خان صاحب نے ان کو بشرا بی بی کا ترجمان لگایا تھا. اس سے پہلے بشرا بی بی ان کو نہیں جانتی تھی. تو خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا تھا. اور خان صاحب کو قاضی انور یا کسی نے بولا ہوگا، کیونکہ مجھے 100% معلوم ہے کہ بشرا بی بی اس سے پہلے ان کو نہیں جانتی تھی. کسی صحیح. اور سے بھی آپ پوچھ لیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. مریم ریاض بٹو ہمارے ساتھ موجود تھی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.